غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی امیہ سے تھے، جو ایک فیملی، ایک قبیلہ. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دمشق اور شام کے والی گورنر حضرت امیر معاویہ تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اتنی اندھوناک تھی کہ ہم یہ تو قصہ بیان کرتے کہ امام حسین کو 10 دن پانی نہیں دیا گیا، آپ یہ بھی تو بیان کریں کہ حضرت عثمان غنی پر 40 دن پانی بند کیا گیا، اور بلوائیوں نے عبداللہ بن سبا ایک یہودی تھا، اس کی یہ سازش تھی. بہت بڑا قصہ ہے، طویل ہے. اس کی سازش سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور کچھ غلط فہمیاں بھی پھیل گئیں. شہید ہونے کے بعد میں جب حضرت علی خلیفہ بنے تو اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ خلیفہ حضرت علی ہی تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی مخاصمت حضرت علی سے یہ ہوئی کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے تو جس نے بھی تلوار حضرت عثمان پر ماری تو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زوجہ جو ہیں انہوں نے ہاتھ بڑھایا تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں، جن کا نام نائلہ تھا. حضرت امیر معاویہ نے انگلیوں کو لیا اور جب امیر المومنین بن گئے حضرت علی، ان سے حضرت عثمان غنی کے بدلے کا تقاضا کیا کہ آپ اس قوم سے بدلہ لیں. اب ان کا مطالبہ بالکل درست تھا اور ان کے مطالبے میں کئی صحابہ کرام شامل تھے. خود ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ جو وہ بھی اس مطالبے میں شامل. مطالبہ تو صحیح، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علم و تدبر سے دیکھ رہے تھے کہ میں نے اگر بدلہ لیا تو سلطنت اسلامیہ ٹوٹ جائے گی. حالات اتنے نہیں. یہ کہتے تھے بدلہ لو، وہ کہتے تھے کہ اس وقت حالات ایسے نہیں. جس میں جو مخاصمت ہوئی، جو رنجش ہوئی، اس کا سبب یہ. اور ظاہر دونوں طرف صحابہ کرام علیہم رضوان جو ان کا گروہ تھا، ہم کسی پر لان تان نہیں کر سکتے، مگر اہل سنت کا مذہب یہ کہ حق پر حضرت علی، یہ تو طے ہے. اب آئیے تھوڑی سی باتیں اس میں. اور حضرت عمر بن عبد العزیز سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو امیر معاویہ اور حضرت علی میں جنگ، اس میں کیا معاملہ تھا، کیا سلسلہ؟ تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے بہت عمدہ الفاظ میں سمجھایا. فرمایا یہ بتاؤ کہ کیا ہم اس جنگ میں موجود تھے، کہ ہماری تلواریں اس جنگ میں چلیں؟ تو سائل نے کہا کہ نہیں. فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو محفوظ رکھا، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو بھی محفوظ رکھیں. کئی واقعہ بیان کریں تو کسی کی شان بے ادبی ہو تو دونوں طرف صحابہ کرام علیہم رضوان. ایک بات تو یہ. دوسری بات آئیے خود حضرت علی کا اخلاص. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے عقائد پر ایک کتاب لکھی، تکمیل الایمان. کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بڑا معقول سوال کیا. کہا علی رضی اللہ عنہ، حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں تو اسلام اتنا پھیلا، یعنی مانعین زکوٰۃ کو کچل دیا گیا، مسلمہ کذاب سے یمامہ میں جنگ ہوئی، جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اسے کچل دیا گیا، اور یہ اتنی بڑی تحریک تھی کہ صحابہ 10,000 کی تعداد اور مسلمہ کذاب کی فوج 1,00,000 تھی. بہت سخت رن پڑا، اسے بھی کچل دیا، اور بڑی فتوحات بھی. اور حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں تو فتوحات کا تانتا بن گیا. قیصر و کسریٰ فتح ہوئے، جو اس زمانے کی سپر پاور. بغداد، بصرہ، جانے کہاں کہاں تک فوجیں پہنچ گئیں. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بحری جنگیں ہوئیں، جو کشتی ہوتی ہے. کسی نے حضرت فاروق اعظم کو مشورہ دیا کہ ہم کشتی کے ذریعے سے اگر دوسری حکومتوں پر حملہ کریں، یہ بھی مسلمانوں کے زیر اثر آ سکتی اور اسلام پھیل سکتا. تو حضرت فاروق اعظم نے اس وقت تک کشتی دیکھی نہیں. فرمایا پہلے دکھا. کشتی کو دیکھا گیا، اس پر چل کر حضرت فاروق اعظم نے جب اس کے معاملات کو دیکھا، فرمایا نہیں، میں اس میں جنگ کی اجازت اس لیے نہیں دیتا کہ اس میں مجھے خطرہ زیادہ لگتا ہے، فائدہ نہیں ہوئی جنگ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب بحری جنگیں شروع ہوئیں تو اسلام بلاد عرب سے نکل کر عجم تک پہنچ گیا. بہت بڑی فتوحات. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خانہ جنگی ہوئی، آپس میں لڑے. تو آپ کے زمانے میں کچھ نہیں ہوا؟ پوچھنے والا جو تھا اس نے یہ کہا. تو دیکھیے حضرت علی نے بجائے کسی پر لان تان کرنے کے بڑا شاندار جواب دیا، جس کو شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تکمیل الایمان میں بیان کیا. فرمایا کہ صدیق اکبر کے زمانے میں فتوحات اس لیے ہوئیں کہ انہیں مشورہ دینے والے میرے جیسے لوگ. حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں سلسلہ اس لیے بڑا کہ انہیں مشورہ دینے والے میرے جیسے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ سب اس لیے ہوا انہیں مشورہ دینے والے میرے جیسے. اور میرے زمانے میں کچھ اس لیے نہیں ہوا کہ مجھے مل گئے تمہارے جیسے. اس آدمی کی زبان بند ہو گئی اور اس کے بعد کوئی سوال کر نہیں سکا. اب کیا ہوا؟ حضرت علی کے دور میں 2 گروہ بن گئے. ایک تو وہ صحابہ کرام جو ہم عقیدہ تھے، ہم جن کا عقیدہ فالو کا ایک وہ تھے، اور ایک اس میں انتہا پسند ایک گروپ بن گیا. ہوا یہ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں طے ہوا کہ حضرت علی اور امیر معاویہ کا تنازع جو ہے اس کو طے کیا جائے. تو حضرت امیر معاویہ نے بھی ایک حکم بنایا، حضرت علی نے بھی ایک حکم بنایا. بھئی آپ میٹنگ کر کے اور یہ طے کریں کہ ہم دونوں میں کوئی مستعفی ہو، اب مستعفی ہو جائیں، امور خلاف پھر عوام پر چھوڑ دیں اور کہیں گے سب آپ دوبارہ اپنے خلیفہ کو منتخب کر لیں.
یہ طے ہو گیا۔ اب ایک فرقہ یہ تھا، کہنے لگے حاکم تو اللہ تبارک و تعالیٰ، تو آپ نے اللہ کو چھوڑ کر کسی بندے کو حاکم کیوں بنا دی؟ تو انہوں نے کیا کیا، حضرت علی کی تکفیر بھی کر دی اور حضرت امیر معاویہ کی تکفیر بھی کر دی۔ یہ غالی گروپ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملا، تو اس کے بعد میں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اب اس میں گروپ مشہور ہوا شیعان علی۔ قرآن مجید فرقان میں لفظ شیعہ استعمال ہوا جس کے معنی ہیں جماعت کے، ایک گروہ۔ تب وہ شیعان علی کے نام سے موسوم ہوئے اور اس کے بعد ترقی کرتے کرتے وہ شیعہ بن گئے، یا وہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان پر تبرہ کرنے لگے تو ان کو پھر رافضی کہا جانے لگا۔ اب میں آپ کو آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ کہتے ہیں اکبر کے دور میں ایک بہت بڑا مجتہد فیضی سے مناظرہ کرنے آیا۔ اس زمانے میں جو نورتن تھے اس میں بڑے بڑے علماء تھے، ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اکبر کے زمانے میں جس سے وہ اسلام سے برگشتہ ہوا تو بڑے بڑے علماء تھے۔ اس میں سے فیض علی فیضی اور یہ دو بھائی یہ اتنے ماہر تھے علوم کے کہ فیضی نے اکبر کے دور میں قرآن مجید کی ایک تفسیر لکھی اور وہ تفسیر غیر منقوط، پوری قرآن کی تفسیر میں کوئی نقطے والا لفظ استعمال نہیں کیا، اور تفسیر لکھی اس نے پورے قرآن مجید فرقان حمید کی کہ پوری تفسیر میں کوئی نقطے والا لفظ استعمال نہیں کیا، ذا ضاد زے کوئی استعمال نہیں کیا، اتنا ماہر۔ خیر وہ مجتہد صاحب آئے تو فیضی نے سوچا کہ یہ لمبا چوڑا مناظرہ کرنے میں تو وقت بھی لگے گا، پتہ نہیں بادشاہ کی سمجھ میں آئی یا نہیں۔ اس نے کیا شرارت کی کہ ایک طرح سے یا ایک حکمت عملی کہیے کہ شاہی دربار میں جب مناظرے کے لیے پہنچا تو جوتے بغل میں دبا کر آ، شیعہ مناظر بھی کھڑا ہوا۔ سب سے پہلے تو اکبر نے ٹوکا کہ شاہی دربار کے آداب سے تم واقف نہیں، بغل میں تم جوتے دبا کر کے آئے۔ کہنے لگے حضور نے میں سنا تھا کہ شیعہ سے مناظرہ ہے، تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں شیعہ جوتے چرا لیا کرتے، اس لیے میں اپنے بغل میں دبا کر کے لایا۔ تو شیعہ مناظرہ کا جھوٹ جھوٹ، حضور کے زمانے میں تو شیعہ تھے تو کون جوتے چراتا؟ پھر اس نے کہا بادشاہ سلامت، یا تو یہ واقعہ ہے صدیق اکبر کے دور کا۔ انہوں نے کہا بالکل غلط، صدیق اکبر کے دور میں شیعہ۔ پھر اس نے کہا تم ہو سکتا مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ واقعہ شاید پھر فاروق اعظم کے دور کا۔ وہ مجتہد نے کہا بالکل غلط، فاروق اعظم کے زمانے میں بھی شیعہ میں۔ کہنے لے اچھا تو پھر یہ واقعہ شاید حضرت عثمان غنی کے دور کا۔ کہا اس وقت بھی شیعہ نہیں؟ تو نے کہا بھائی جب حضور کے زمانے میں نہیں تھے، ابو بکر صدیق کے زمانے میں نہیں تھے، فاروق اعظم کے زمانے عثمان، اب کہاں سے آ؟ تو مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک نیا فرقہ، ایک نیا طبقہ۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، مفتی شجاعت علی قادری صاحب دارالامجدیہ میں پڑھاتے تھے، دارالافتاء بھی وہ چلاتے تھے۔ تو انہوں نے 13ویں صدی کے علماء پر، جو سندھ کے ان کے مشائخ اور علماء پر پی ایچ ڈی کیا۔ وہ مقالہ کراچی یونیورسٹی میں موجود ہے، اس کی نقل بھی میرے پاس موجود۔ پوری 13ویں صدی میں انہوں نے تحقیق کرنے کے بعد پوری 13ویں صدی میں پورے سندھ میں کوئی شیعہ پیر یا عالم نہیں تھا، پوری 13ویں صدی میں۔ اس مقالے میں موجود ہے جس کو کراچی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی۔ یہ نیا فرقہ۔ پھر اس میں سے کتنے فرقے بنے؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 12ویں صدی کے عالم دین ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے صاحبزادے تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، ان کے صاحبزادے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ایک کتاب لکھی تحفہ، جو شیعہ حضرات کا بڑا ضخیم، اس میں انہوں نے شیعہ حضرات کے 24 فرقے گنائے، اس میں ایک نہیں۔ حضرت علی کے زمانے میں تو ایک ہوگا، مگر 12ویں صدی تک شیعوں کے 24 فرقے جو ہے وہ معرض وجود میں، اگر دونوں کے مسائل اپنے اندر ایک دوسرے سے جدا۔ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی لکھا، اور میں بھی آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، اس میں ایک فرقہ ان کا حضرت علی کو خدا کہتا، شیعوں کا جو غالی فرقہ۔ یہ آپ آج بھی چلے جائیں، یہ بلتستان اور شمالی جو پاکستان کے علاقے ہیں یہاں چلے جائیں، یہاں اب بھی وہ فرقہ موجود ہے جو حضرت علی کو معاذ اللہ خدا کہتا، اور وہ قرآن کی یہ آیت پیش کرتا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی جو ہیں اس میں ایک نام علی بھی، تو علی العظیم سے مراد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات جو ہے وہ مراد لیتے ہیں۔ تو سب سے غالی فرقہ جو ہے شیعوں کا، وہ حضرت علی کو خدا مانتا، اور یہاں کراچی میں بھی ان کی علامت یہ ہے کہ جب آپ کو سلام کریں گے تو السلام علیکم نہیں کہیں، مولا علی مدد، ان کا سلام یہ ٹیلی فون پر بھی کہیں گے مولا علی مدد۔ یہ وہ طبقہ ہے جو حضرت علی کو معاذ اللہ خدا مانتا۔ یہاں تک بات پہنچ گئی جو بلتستان گلگت میں اب بھی موجود۔